السلام علیکم ناظرین، ایک نیا ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے بنگلہ دیش کے حوالے سے کہ بنگلہ دیش میں آج الیکشن ہوا، 13ویں الیکشن ہوئے ہیں بنگلہ دیش کے اندر۔ وہاں پر جو ہے صبح 7:30 بجے جو ہے وہ پولنگ سٹارٹ ہو گئی اور تقریباً بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق 4:30 بجے جو ہے پولنگ کو بند کر دیا گیا۔ وہاں پر اب تک ہمارے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں، کوئی اتنا بڑا نہ خوشگوار واقعہ نہیں ہوا، لیکن کچھ پولنگ بوتھ کے اوپر جو ہے وہ چھیننے کی کوشش کی گئی، پیپرز کو پولنگ بوتھ کے اوپر کچھ لٹل بٹ مار دھاڑ ہوئی۔ ایک جگہ ہے بنگلہ دیش کے اندر گوپال گنج، جو کہ شیخ حسینہ کا گڑھ ہے، وہاں پر لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے ڈرتے رہے، چونکہ وہاں پر شیخ حسینہ کے غنڈے موجود تھے، یعنی جو آپ کہہ لیجئے کہ شیخ حسینہ کے جو پارٹی ہے اس کے غنڈے موجود تھے، انہوں نے کسی کو ووٹ کاسٹ نہیں کرنے دیا۔ ابھی تک ہمارے پاس کچھ اطلاعات آ رہی ہیں جو کہ یہ ہیں کہ جی وہاں پر جو ہے الیکشن کے نتائج جو چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں وہاں سے آنے شروع ہو گئے۔ ابھی تک 19-20 کا آنکڑا چل رہا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں بنگلہ دیش کے جو کافی عرصے سے یہاں اٹلی میں موجود ہیں۔ میں نے آج بلکہ اب سے تھوڑی دیر پہلے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور میں نے ان سے یہی پوچھا کہ بھئی مجھے بنگلہ دیش کی سچویشن سے آگاہ کیا جائے کہ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، کتنے ووٹ ڈالے گئے، کیا سلسلہ رہا۔ تو انہوں نے مجھے کچھ ریکارڈنگ بھیجی۔ میرے پاس کچھ اعلیٰ قسم کے سافٹ ویئر تو نہیں ہے کہ میں ان کی ویڈیو ریکارڈ کر سکتا، لیکن انہوں نے مجھے ایک واٹس ایپ کے ذریعے ایک پیغام ریکارڈ کر کے بھیجا ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور وہ ریکارڈ کچھ یوں تھا۔ وعلیکم زائب بھائی، آفٹر 17 ایئرس یہ ووٹ ہو رہا ہے، کیونکہ پہلے حسینہ کے ٹائم پہ کوئی ووٹنگ نہیں ہوتا تھا، جو بھی ہوتا تھا وہ ایک ڈرامہ تھا، اور اس حساب سے ابھی عید کا ماحول ہے بنگلہ دیش میں۔ سب کچھ پراپر طریقے سے ہو رہا ہے، کوئی انسیڈنٹس دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے، اور جہاں جہاں انسیڈنٹس ہو رہا ہے وہاں پہ ترنت آرمی ایکشن لے رہا ہے، تو پھر سب کچھ پراپر طریقے سے ہو رہا ہے۔ اور جیسے جس جگہ میں جماعت کا ہولڈ ہے وہاں پہ داری پلہ جیتے گا، اور جہاں پہ بی ایم پی کا ہولڈ ہے وہاں پہ دھنشیش جیتے گا۔ تو پھر ابھی کچھ کہہ نہیں جا رہا ہے، مطلب کیا ہوگا رزلٹ کے بعد ہی پتہ چلے گا، لیکن 19-20 کا فرق ہے، اور سب بہت خوش ہے۔ اور جیسے کہ حسینہ کا جو ایریا ہے گوپال گنج، وہ شروع سے حسینہ کو سپورٹ کرتے آیا ہے۔ وہاں پہ ووٹنگ اتنا اچھے سے نہیں ہو رہا ہے، ووٹ تو ہو رہا ہے، ووٹنگ تو ہو رہا ہے، لیکن وہاں پہ کوئی ووٹ نہیں دینے نہیں جا رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ زیادہ تر ووٹر، میکسیمم ووٹر آپ کا حسینہ کا ہے 90%، تو وہاں پہ لوگ ڈر کے بھی نہیں جا پائے گا، کیونکہ اگر جائے گا تو وہ وہاں پہ بندے بیٹھا ہے حسینہ کا، تو وہ اٹیک کرے گا ان کو، تو اس لیے ابھی کچھ کہہ نہیں پا رہا ہوں۔ لیکن میرے ایریاز میں بنگلہ دیش نیشنل پارٹی بہت آگے ہے، اور چیٹاگونگ میں تو بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کا بھی دکھ رہا ہے کہ وہ 100% وہی آئے گا۔ اور جیسے آپ کا نارتھ بنگال سائڈ ہو گیا، وہاں پہ جماعت آلویز آتا ہے، ابھی بھی آ رہا ہے، ابھی اور زیادہ ووٹوں سے وہاں پہ آ رہا ہے۔ تو ابھی سچویشن یہ ہے فی الحال، اور کچھ ٹائم بعد میں آپ کو اپڈیٹ دوں گا رزلٹ کے ساتھ۔ جیسے رزلٹ آ جائے گا تو تب آپ کو پورا معلومات کے ساتھ اپڈیٹ دوں گا، کہاں پہ کون جیتا ہے، وہاں پہ لسٹ آ جائے گا۔ یہ تھے میر زبیر جو ہمیں اٹلی سے آگاہ کر رہے تھے۔ تو بہرحال بنگلہ دیش میں جو ہے ابھی کاؤنٹنگ شروع ہو چکی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ہمارے کراچی جماعت اسلامی کے ایک دوست ہیں ظہیر صاحب، ان سے ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ ان کے مطابق ایک سیل قائم کیا گیا ہے لاہور اور کراچی کے اندر، جو کہ جماعت اسلامی کے رزلٹ کو جو ہے کمپائل کر رہا ہے۔ اس کے مطابق جو ہے وہ بڑا زبردست مقابلہ چل رہا ہے بی این پی اور جماعت اسلامی میں۔ ابھی تک جو نتائج موصول ہوئے ہیں اس کے مطابق
جماعت اسلامی جو ہے لیڈ کر رہی ہے اور اس کے پیچھے پیچھے بی این پی ہے. کسی حلقے میں جو ہے بی این پی لیڈ کر رہی ہے اور جماعت اسلامی پیچھے. بہرحال آج دیکھنا یہ کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. یہ ان عظیم شہداء کی قربانیوں کا ثمر ہے جن اسٹوڈنٹس نے ڈھاکہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے قربانیاں دی تھی، اور انہی کی قربانیوں کا جو ہے آج سلسلہ ہے. عوام صبح سے نکلی. بتایا جا رہا ہے کہ ایسا موقع تھا یا ایسا سما تھا جیسے کہ عید کا سما ہو، جیسے کہ لوگ صبح ہی صبح نماز کے لیے نکلے ہوں گھر سے، جیسے صبح ہی صبح لوگ قربانی کے لیے نکلے ہوں. بہرحال ابھی تک کوئی اتنا بڑا واقعہ پیش نہیں آیا کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جی یہ ہے. بہت ہی صاف شفاف طریقے سے ڈاکٹر یونس نے جو ہے ان الیکشن کو جو ہے کروایا ہے، اور اس کے لیے ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. اس الیکشن کو کور کرنے کے لیے دنیا بھر کا میڈیا جو ہے اس وقت بنگلہ دیش میں موجود ہے. پاکستان سے تقریباً 500 رپورٹر گئے. اب تک میں نے جو پاکستانی صحافیوں کی رپورٹنگ دیکھی ہے، مجھے ان میں کوئی چاشنی نظر نہیں آئی. مجھے ان میں کوئی اتنا زبردست نظر نہیں آیا کہ وہ گئے ہوں، سوائے ایک چینل جس کا نام پاکستان کچھ تھا. اس کی ایک لڑکی ہے جس کے بال کھلے ہوئے تھے، سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی. ایک وہ لڑکی مجھے ذرا نظر آئی جس نے وہاں مقامی لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی. ورنہ ہمارے جو صحافی ہیں، چاہے وہ جیو کا ہو، چاہے وہ ARY کا ہو، چاہے وہ کسی کا بھی ہو، وہ آپ بس بات کر رہے ہیں. ہمیں جا کے وہاں کی عوام کے ساتھ جو ہے اپنا ایک رشتہ قائم کرنا تھا، ان سے پوچھنا تھا، ان کے دل کی بات پوچھنی تھی. لیکن مجھے ایسے، چونکہ میں براڈ کاسٹ جرنلسٹ ہوں، مجھے پتا ہے کہ وہ کہاں پہ وہ محسوس کیا جا رہا ہے. وہ بس آپس میں باتیں کر رہے ہیں. وہ انوالو کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کو اردو نہیں آتی. کیوں نہیں آتی اردو؟ ان کو بھائی مانا ان کو 100% اردو نہیں آتی، 50% تو اردو آتی ہے نا. تو ان 50% والوں سے نکلوانے کی کوشش کرو. کچھ انگریزی کا ورڈ، کچھ ہندی کا، کچھ اردو کا، بات سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن ہمارے لوگ جو ہے صحیح طریقے سے نمائندگی پیش نہیں کر رہے. جبکہ جماعت اسلامی کا اپنا براڈ کاسٹ ہے، ان کا جو پوڈ کاسٹ ہے، وہ اس سے بہتر طریقے سے انجام دے رہا ہے. وہ وہاں سے جماعت اسلامی کے لیڈرز کو بھی لے رہا ہے، لوگوں سے بھی بات کر رہا ہے، وہ کمپائل بھی کر رہا ہے، وہ رزلٹ بھی بتا رہا ہے، وہ سب کچھ بتا رہا ہے. جبکہ ہمارے جو نیشنل یا جو ہمارے سیٹلائٹ چینل ہیں وہ بری طریقے سے مار کھا گئے. اس سے اچھی رپورٹنگ تو انڈیا کا چینل کر رہا ہے. انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ لوگوں میں گھل مل گئے، لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں، ہمارے لوگوں میں نے محسوس کیا کہ وی آر سپیریئر، ہم بہت شکتیشالی ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم بڑی کنٹری سے آئے. میرے خیال میں ایسے کام نہیں چلتا. یہی تو موقع تھا کہ بنگلہ دیش کی عوام میں گھس جانے کا، لیکن تم لوگ گھسے نہیں. اور I'm sorry to say ایسے کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا ہے. ہمارے ہاں ٹریننگ کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں میڈیا کو، ہمارے ہاں کے جو میڈیا میں اس وقت ہے نا، وہ بس 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے بیٹھے ہیں کہ جی I am the senior جرنلسٹ، I am the senior بلانا، ہم سینئر. یہ بھاڑ میں گیا تمہارا سیریل ہونا، سیریس ہونا. بہرحال anyway، اس سے اچھی تو گفتگو میرے میر زبیر نے کی ہے. اور دیکھیں زبیر نے آپ کو کتنی ساری باتیں بتائیں. انفارچونیٹلی میرے پاس سافٹ ویئر نہیں ہے، نہ ڈاؤن لوڈ کرنے کا سافٹ ویئر ہے، نہ میرے پاس ویڈیو کانفرنسنگ کرنے کا سافٹ ویئر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال میں جو بھی دے سکتا تھا میں نے آپ کو دینے کی کوشش کی. بس میرا یہ ویلاگ ادھر ہی تک، میں کوشش میں ہوں، نگاہ میں نے مرکوز کی ہوئی ہے. جیسی رزلٹ آئے گا میں میر زبیر سے اور بات کر کے، اور کچھ ظہیر صاحب سے جماعت اسلامی کے جو کراچی میں، ان سے بات کر کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ تک خبریں پہنچانے کی کوشش کروں گا. مجھے اپنا ساتھ رکھیے گا، آپ میرے ساتھ رہیے گا. مجھے اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ بنگلہ دیش زندہ باد، پاکستان زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.